آج ہم الطاف حسین صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور قائد تحریک الطاف حسین صاحب جو کہ اب کافی عرصے سے لندن میں ہی قیام پذیر ہیں، اور یہیں کے ہو کر رہ گئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کراچی میں خاص کر جن کے دلوں میں شاید الطاف حسین صاحب بستے ہیں، اور اس کے ہم گواہ بھی ہیں، وٹنس ہیں. شاید وہ منہ سے کہہ نہیں سکتے، بات کر نہیں سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ جائیں تو بٹوین دا لائنز یا دبے الفاظ میں کہیں نہ کہیں جی الطاف کا نعرہ لگ جاتا ہے. الطاف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں. الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. الطاف بھائی یہاں ظاہر ہے لندن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کا گڑھ رہتا ہی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ سے ایک زمانے سے ہی یہاں پر موجود ہیں. ہمیں آج بھی یاد ہے وہ وقت جب 92 کا آپریشن ہوا. میں خود کیونکہ کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھیں اور وٹنس کیا. اچھے برے حالات، اپس اینڈ ڈاؤن، سب کچھ جو ہے وہ آتے رہے. کراچی ہمیشہ سے ہی ظاہر ہے وہ محروم رہا بہت سے جی معاملات میں. اب بھی آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے اسی سال کے یہ جو 5 ماہ گزرے ہیں جی اس جی میں راہزنی ڈکیتی کی وارداتوں میں 61 افراد جو ہیں وہ زندگی سے جان دو بیٹھے، جی یعنی جی اپنی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو دل دکھتا ہے آپ کا کہ اتنا عرصہ کراچی کو دیا پولیٹکس، اور آج حالات جو ہیں وہ تقریباً ویسے کے ویسے ہی ہیں. دیکھیے، دل نہ دکھنا یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جب دل ہوگا تو خوش بھی ہوگا اور دکھ بھی ہوگا. میرے زمانے میں نے محلہ کمیٹیاں بنائی تھیں، چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں کے لیے ہم نے گیٹس لگوائے تھے، اور پورے کہیں بھی کسی علاقے میں کوئی ڈکیتیاں چوریاں نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہو رہی ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں، میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، اس میں آپ نے کہا کچھ لوگ نہیں جی. میں یہاں وضاحت کر دوں، کچھ کراچی کے نہیں، پورے سندھ کے شہری علاقوں کے نہیں بلکہ سندھ کے دیہی علاقوں کے بھی، اور پورے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں یعنی 4 صوبوں میں الطاف حسین کے چاہنے والے موجود ہیں. دیکھیے، بنیادی بات سلمان بھائی، دیکھیے نظریے کی ہوتی ہے. انسان سرحدوں کا ضرور محتاج ہوتا ہے. انسان کو زندہ حالت میں اس کو موت کی نیند سلا کر اس کو مارا جا سکتا ہے، علیحدہ کیا جا سکتا ہے، یا جلا وطن کر کے اسے دور کیا جا سکتا ہے. لیکن نظریہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جغرافیے کا محتاج نہیں ہوتا. تو میں دور ضرور ہوں مگر نظریاتی طور پر میں ان کے قریب، اور پاکستان کے چاہنے والے میرے قریب ہیں. لیکن اب ایک ہم نے وہ دور دیکھا ہے، مطلب وٹنس کیا ہے کہ آپ کی چٹکی بجتی تھی اور لاکھوں کا مجمع، پن ڈراپ سائلنس. میرے خیال ہے بچے جو تھے وہ بھی رونا اس وقت جو ہے وہ روتے نہیں تھے. ان کو پتا ہے کہ جی اگر روئے تو وہ پن ڈراپ سائلنس والی بات ختم ہو جائے گی. ہم نے وٹنس کیا ہے، خود دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی ایک آواز آتی تھی. جی اب وہ ماحول نہیں رہا کراچی کا. اس پر کوئی ریگریٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ریگریٹ بالکل نہیں ہے. یہ 19 جون 1992 کو جو فوجی آپریشن شروع ہوا وہ آج کے دن تک جاری ہے. دیکھیے، ستمبر 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے میری تحریر، تقریر، تصویر، حتیٰ کہ آپ یہ تو لکھ سکتے ہیں کہ MQM کے بانی نے یہ کہا، الطاف حسین کا لفظ آپ نہیں استعمال کر سکتے. یہ پابندیاں 2015 میں لگا دی گئی تھیں مجھ پہ، اور آج تک یہ پابندیاں جاری ہیں. متعدد مرتبہ پٹیشنز داخل کی، مگر عدالتوں کا نظام کیسا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں مستقل تحریریں لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ
مستقبل میں جو تحریریں آئیں گی آپ کے سامنے، اس میں بالکل کھول کے عدالتی نظام پر تفصیلی تبادلہ خیال کروں گا. تو جب اگر یہ مجھے یعنی بنیادی طور پہ میں یہ کہوں کہ طاقت کا منبع پاکستان میں نہ تو پارلیمنٹ ہے، نہ عدلیہ ہے، جوڈیشری ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ ڈیموکریسی ہے، نہ ایون کانسٹیٹیوشن ہے، بلکہ پاور کا، طاقت کا سر چشمہ فوج ہے. انفارچونیٹلی یہی ریالٹی ہے. وہ اجازت دے دے 48 گھنٹے کی مجھے، سلمان بھائی میں 48 گھنٹے میں انشاءاللہ یہ منظر آپ کو دوبارہ دکھا دوں گا. اچھا، آمین. کس قسم کی آپ کو اجازت چاہیے؟ اگر آپ کو اجازت دی جائے، قدغن اس وقت کیا ہے؟ تحریر نہیں، میں تقریر نہیں کر سکتا. لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں شرط صرف اتنی ہے کہ جو لوگ شرکت کرنے اس میں آئیں گے ان کی ویڈیوز بنانا چاہے تو بنا لیں، لیکن ویڈیوز میں ایک ایک کی شکل دیکھ کے گرفتاری نہیں کریں گے. یہ قوم سے وعدہ کرنا ہوگا آنے کے، ان کو جو اجازت دینے والے ہیں فوج والے. تو میں 48 گھنٹے میں انشاءاللہ کر کے یہ دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو حالات ہیں، ایک بار پھر ریپیٹ جسے کہتے ہیں ہم کہ جی بہت سے لوگ، آپ کا میں وہ ٹک ٹاک بھی دیکھ رہا تھا جس پہ بڑی تفصیل سے آپ نے یہی بات کی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے، کسی کو اس وقت آپ نے گرفتار کیا ہوگا تو اس کی گرفتاری ظاہر کریں. مثال کے طور پہ عمران ریاض خان ہیں، ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے، جی جرنلسٹ معروف اینکر زبیر پرسن انجم صاحب جو ہیں، جی ان کو بھی جیو کے ہیں، وہ ان کو بھی جو ہے وہ اس وقت پولیس پکڑ کے لے گئی، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم کہہ دیں. وہی بات کہ ڈیو پروسیس کو فالو کریں. میں تمام جرنلسٹ ہوں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹس ہوں، کسی کو گرفتار کر کے اسے گمشدہ لاپتہ کرنے کے عمل کے خلاف تھا، ہوں اور رہوں گا. اور جتنے جرنلسٹ گرفتار ہوئے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، میں شدید الفاظ میں اس کی ہمیشہ کی طرح اس کی مذمت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. الطاف بھائی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تنقید، پہلے تو وہ تعریفیں کرتے تھے باجوہ صاحب کی، پھر اس کے بعد تنقید پہ اتر آئے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ جو ایک ویڈیو آپ نے دیکھی وائرل ہوئی کہ باجوہ صاحب کو ایک شخص سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ بہت ہی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جو میرے خیال سے کسی بھی سابق آرمی چیف کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی آرمی چیف اس طرح سے اس کو گالیاں دی جائیں. لیکن آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں کہ جو معاملات یہاں آ کے منتج ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پوری اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے. آپ جس کو چاہے اٹھا لیں، جس کو چاہے مار دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن جب تاج سر سے ہٹ جاتا ہے، تخت شاہی نیچے سے کھنچ جاتا ہے اور آپ بے تخت اور بے تاج ہوتے ہیں، اور آپ کے زمانے میں جب آپ تخت شاہی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے مظالم کیے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا رد عمل تو یہی ہوتا ہے جو باجوہ صاحب کو دیکھنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو کہ خود یعنی کہ کنگ میکر ہیں، جو بناتے ہیں. یہ بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ کو بھی جو ہے وہ فوج نے بنایا. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہوا جو ہم نے دیکھا 2018 میں کہ جی RTS بیٹا. الزامات ہیں، الزامات ظاہر لگتے ہیں، بہت سے لوگ لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی عمران خان جو ہیں وہ موجودہ دور کے الطاف حسین ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو جو اس وقت سپورٹ حاصل ہے، میں ایز اے پولیٹیشین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعتاً ان کو ملک کے عوام کی بڑی اکثریت کی حمایت آج بھی حاصل ہے، اور میں اسے کوئی برا نہیں سمجھتا. یہ عوام کی چوائس ہے
وہ جسے چاہیں اور جتنا چاہیں پسند کریں، پیار کریں۔ الطاف بھائی لیکن یہ جو بات ہوتی ہے سب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایم کیو ایم نے، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، لندن ہو، جو بھی کہیں، یعنی کہ جو مہاجر قومی موومنٹ سے لے کے متحدہ قومی موومنٹ تک، مجھے یاد ہے کئی ہم نے جا کے جلسے کور کیے ہیں تو وہاں پر ہمیشہ عزت اور احترام کا ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے، ہمیشہ، خاص کر خواتین کے لیے۔ اور جب یہ جو یعنی کہ تحریک انصاف کا ایک سلسلہ شروع ہوا کیمپین کا، تو اس میں خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ایک کہا جاتا ہے گالم گلوچ بریگیڈ کہ آپ کچھ لکھیں، کچھ بتائیں، یعنی اگر میں نواز شریف صاحب سے، اگر میں کیونکہ جرنلسٹ ہوں نا، میرا کام آپ سے ملنا بھی ہے، میرا کام نواز شریف صاحب سے بھی ملنا ہے، عمران خان صاحب سے بھی ملنا ہے، لیکن جو ان کی وہ جو بریگیڈ ہوتی ہے وہ آپ پہ ایک دم حملہ آور ہو جاتی ہے، خاص کر سوشل میڈیا پہ، اور آپ پہ طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو تربیت ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسی تربیت کا نتیجہ جو ہے وہ 9 مئی ہے؟ جی نہیں، یہ نتیجہ اس چیز کا ہے، ان قوتوں نے یہ حالات اور یہ ماحول اور یہ کلچر پیدا کیا ہے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلو پوائزن دے کر زیارت بھیج دیا۔ یہ وہ قوت ہے جس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا، جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا، اور اس کے بعد تو پھر آپ بھٹو شہید، پھر بے نظیر شہید، پھر مرتضیٰ شہید، شاہ نواز شہید، پھر ایک طویل فہرست ہے، اور ایم کیو ایم کے 25,000 کارکنان شہید، اور 1992 کو جو لاپتہ کیے گئے تھے ساتھی سلمان بھائی، وہ آج کے دن تک بھی واپس نہیں آئے ہیں۔ 19 جون 1992 کو 32 سال، یعنی جو بچہ اس وقت یعنی اگر پیدا ہو گیا تھا تو وہ اگر 1 مہینے کا تھا تو وہ اس وقت 31 سال کا جوان ہو گیا ہے، اور جو 10 سال کا تھا، جو 20 سال کا تھا، آج وہ بڑھاپے کی ایج میں ہوگا۔ تو بھائی بڑی دردناک اسٹوری ہے، اسٹوری نہیں، اسٹوریاں ہیں بہت دردناک، انسان کو رلا دینے والی اور حقیقت پر مبنی۔ تو وہ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، اور میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، جہاں سے تحریک بھی چلا رہا ہوں، مقدمات بنائے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی میں جھیل رہا ہوں، اور بنانے والے یہاں والے نہیں بلکہ پاکستان والے ہی ہیں جو یہاں مقدمات میرے خلاف بنوا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ظاہر ہے وہ آپ کا جو معاملہ تھا پراپرٹی والا لندن کی، کیونکہ میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو وہ جو ایچ وی آر میں مین آفس تھا، کافی بڑی بلڈنگ، اور اب میں یہاں پر آیا ہوں اس گھر میں، کیا کیا تو جائے؟ ہاں وہی نا، کیا کیا جائے، تو اب ظاہر ہے ملاقات جب کرنی ہے اس کے لیے تو آنا ہی آنا ہے۔ اب الطاف بھائی گزارا جو ہے وہ کیا پہلے جیسا ہے، پہلے جیسے معاملات ہیں؟ مطلب ایک لوگ جاننا چاہتے ہیں، ظاہر ہے میرے چینل کے بھی توسط سے، کہ آپ کا کیسے یعنی کہ گزارا چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں؟ ظاہر ہے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے انسان کو کوئی ارننگ تو کرنی پڑتی ہے نا کہیں نہ کہیں۔ دیکھیے، ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت جو ساتھی گھر میں جمع ہوا کرتے تھے تو میں خود آٹا گوندتا تھا، میں خود روٹیاں پکاتا تھا، پراٹھے پکاتا تھا، آلو کی بھجیا بنا لیتا تھا، کبھی انڈے بنا لیتا تھا۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب لاکھوں کا مجمع، وہ وقت بھی دیکھا ہے۔ ہم نے یہاں پہ بڑے بڑے ایچ وی آر کا جو ہمارا، جس کا آپ نے حوالہ دیا، ایلزابتھ ہاؤس 54 58 ایلزابتھ ہاؤس فرسٹ فلور، آج یہ چھوٹے سے میں ہے۔ تو میں نے سب کو کہا ہے، اچھا اور برا وقت تمہارے اوپر پڑے، اگر تم نظریاتی طور پر پختہ ہو تو برے وقت میں بھی تم کام کرنا سیکھو، جانو، اور اچھے وقت میں بھی، اچھے وقت میں جا کر برے وقت کو بھول جانے والے غدار بنتے ہیں، پھر وہ وفادار نہیں رہتے، اور جو برے وقت کو یاد رکھتے ہیں وہ کل بھی میرے ساتھ تھے، وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو الطاف بھائی اچھا وقت آئے گا کبھی، اور خاص کر جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے کہ آپ فوری الیکشن کرائیں،
فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کبھی ہوں گے؟ کیونکہ میں اپنی بات کر لیتا ہوں، مثال دے دیتا ہوں آپ کو. 80s کے اینڈ میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں میری جو بڑی بہن ہے باجی میری، وہ بڑے فخر سے آئیں گھر آ کے بتاتی ہیں کہ جی میں نے 11 ووٹ ڈالے. وہ کہتی ہے میں 11 ووٹ ڈال کر، اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے کہا اچھا وہ زبردست. اچھا جی. پھر میرے کزن نے جا کر جب وہ مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا نام ہے، ذرا میں ووٹ کاسٹ کر دوں. تو جو وہاں پہ لڑکے تھے، ظاہر ساتھی تھے سارے، وہ کہتے ہیں کہ جی منظر بھائی وہ بات یہ ہے کہ ووٹ آپ کا ڈل چکا ہے. تو منظر بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، لیکن یہ مجھے ڈالنے تو دیتے. ٹھیک ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں 2012 سے، اور میں سب کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو سہولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ کہ مجھے جائے بغیر کراچی میں میرا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ وہ سسٹم کا فالٹ ہے. جی جی جی. یہ کب ٹھیک ہوگا اور لوگ کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو؟ میں تو ہر چیز کا جواب ایک ہی دیتا ہوں. میں نے ابھی BBC کو بھی انٹرویو دیا ہے. ہر برائی کی، ہر بیماری کی جڑ بدقسمتی سے پاکستان کی فوج ISI ہے. جب تک ان کو لگامیں صحیح نہیں پڑیں گی، یہ جو ان کے متعین کردہ حدود ہیں اس تک پابند نہیں کیے جائیں گے، ملک میں یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نام ہوگا. مگر وہی 11 ووٹ اور نہ میرا ووٹ ڈل گیا، یہ باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن الطاف بھائی ظاہر ہے کہ آپ الزام تو آپ لگا رہے ہیں، لیکن یہی جو ایجنسیاں ہیں اور پھر ایک جو تجزیہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ کس بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ اس سے تو ادارے اور بدنام ہوں گے. وہی بات جو اب عمران خان صاحب کے لیے ہو رہی ہے کہ جی آپ اداروں کو کمپرومائز کر رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے پابندیاں لگ رہی ہیں. ادارے کیا مقدس ہیں؟ ادارے اگر کسی کو ماریں گے، میرے بڑے بھائی ناصر حسین وہ تو MKM کے کارکن نہیں تھے، میرا بھتیجا انجینئرنگ یونیورسٹی NAD انجینئرنگ یونیورسٹی سے، وہ کوالیفائڈ انجینئر، ان دونوں کو اغوا کیا. میں لندن میں تھا اور پیغام بھجوائے کہ معافی مانگ لو تو ان کو چھوڑ دیں گے. میں نے معافی نہیں مانگی، ان کو ٹارچر کر کے گڈاپ پہ لے جا کے انہیں گولیاں مار کے میرے بوڑھے بھائی کو، میرے جوان بھتیجے کو قتل کر دیا. اب آپ کہیں گے کہ آپ الزام نہ دیں، تو یہ فوجی آپریشن تو پولیس نے شروع نہیں کیا تھا، فوج نے شروع کیا تھا. کسی حکومت نے شروع نہیں کیا تھا، فوج نے شروع کیا تھا. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اداروں کا وقار، تو اداروں کا وقار اسی وقت ہوگا جب ادارے اپنے آئین کے طے کردہ حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے، لوگ اداروں کو سلوٹ کریں گے. مجھے ایک بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے. میں نے سلوٹ کیا ہے. میں فوج کا مخالف نہ تھا نہ ہوں. 9 مئی کی مذمت بھی کیا آپ نے. میں نے ہر واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں. میں دیکھیے، میں فوج کا مخالف نہیں، فوج کے کرپٹ افسران اور جرنیلوں کا جو کرپٹ ہے، جو نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے بہتر، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. اور جو کرپٹ ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا 75 سال، پاکستان کا جو بیڑا 75 سالوں میں جو بیڑا غرق کیا ہے، وہ یہی کیا ہے کہ آدھا ملک گوا دیا اور باقی مادہ ملک کوئی سبق حاصل نہیں کیا اس سے، اور باقی مادہ ملک جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ ہے اور آج تک باز نہیں آ رہے. کبھی کسی کو، یعنی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں فوج کے غلط کام پر، تو کیا فوج غلط کام کرے آپ تنقید نہیں کر سکتے؟ کیوں بھائی؟ یعنی آپ ہر چیز پہ تنقید کر سکتے. جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں پہ تنقید کر رہا ہوں. بھائی ادارہ ہمارا ہے، گھر کے ایک ملک کے لوگ اپنے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی ادارہ غلط کرے تو یہ شہری وہاں کے اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو. اگر ان کے خلاف مظاہرے ہو سکتے ہیں تو فوج غلط کرے
تو فوج کو کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو دشمن ہیں پاکستان کے ان کو آپ موقع فراہم کر رہے ہیں. ہم دشمن کو تھوڑی، فوج کے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ دشمن کا کام کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو اپنے خلاف نعرے لگوا کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں. وہ تو سلمان بھائی بات کو ذرا گھما کے دیکھیے تو آپ کو. مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہاں پر وہ عدالتوں میں بھی گئے، کیس ہوا، میرے خیال ہے فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پرسو کیا سارا معاملہ، اور آج آپ عمران خان صاحب کو ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے، یعنی کہ آپ ان کے میں سلمان بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، بلکہ عمران خان کی پارٹی پر ظلم ہو رہا ہے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. میں ہر ظلم کے کسی کے بھی خلاف ہوں. نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا، ان کی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور مریم نواز کی گرفتاری ہوئی، میں نے اس وقت بھی مذمت کی. میں نے کب، ایک میں ہوں جو سب کی مذمت کرتا ہوں، یہ ان کی بات ہے کہ وہ اپنی اداؤں پہ چلتے ہیں، میری ادا اپنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو پیغام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام ہے محبت ہے جہاں تک پہنچے. الطاف بھائی، اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت طاقتور ترین شخص جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں. وہ اس وقت اتنے طاقتور ہیں کہ ہر بات ان کی مانی جا رہی ہے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. نواز شریف صاحب ہمیشہ طاقتور رہے ہیں اور کان پکڑ کے فوجی نے نکالا ہے ان کے. اب اگر آج وہ طاقتور فوج انہیں بنا رہی ہے تو کل کان پکڑ کے ان کا فوجی کہے گی، جیسے وہ ان کے ساری چیزیں میرے پاس ریکارڈ پر موجود ہے جو انہوں نے گلے کیے ہیں کہ کیسے فوج آئی، کس طرح لائن کاٹی. وہ اپنی بیگم سے بات کر رہے تھے، بیگم کا فون آیا تھا. تو یہ چیزیں کوئی آج وہ طاقتور ہیں، کل انہی کے آگے کوئی کیپٹن جائے گا، بھیجا جائے گا، کنپٹی میں بندوق رکھ کے گیا، اڑو، بس ختم، ٹائم فش. ابھی آپ جو بات کرتے رہے، کہتے آئے، ٹھیک ہے، میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سلمان بھائی، آج بھی وہی کہہ رہا ہوں. ویسی ہی باتیں نواز شریف صاحب نے بھی کی اور ویسی ہی باتیں عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب لوگ ایک پیج پر کیوں نہیں آتے، یا کیوں نہیں آ سکتے، یا آپ کو کیا آنے نہیں دیا جاتا؟ اگر یہ جو سیاسی قوتیں ہیں یہ ساری مل جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جو جمہوریت ہے وہ بالادست ہو جائے گی؟ سلمان بھائی، آپ کا مشورہ اور آپ کی رائے کی میں قدر کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا، صائب، نیک مشورہ دیا ہے، اچھا مشورہ دیا ہے. لیکن اگر آپ آج قسم کھائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کل برا کڑا وقت امتحان کا آئے تو آپ فوج سے ہاتھ ملا لیں، پرپیٹریٹر سے ہاتھ ملا لیں، جو پرپیٹریٹ کرنے والے ہوں، پرپیٹریٹرز ہوں، ان سے ہاتھ ملا لیں، تو پھر ایسے اتحاد سے کیا فائدہ؟ جب اتحاد ہو تو ایسا جیئیں گے تو ساتھ، مریں گے تو ساتھ. ہم جئیں گے اور مریں گے، ہم جئیں گے اور مریں گے، ایم کیو ایم تیرے لیے دل دیا ہے جہاں بھی دے. جی ہم نے یہ لائیو سنا ہے جلسوں میں بہت زیادہ، جی. اور ان لوگوں کو بھی براہ راست گاتے ہوئے سنا ہے جو ظاہر آپ کے جلسوں میں آیا کرتے تھے. الطاف بھائی، سب سے زیادہ کیا مس کرتے ہیں آپ، جس چیز کا آپ کو موقع ملے اور آپ کہیں کہ اب میں نے یہ کرنا ہے؟ مس میں یہ کرتا ہوں جو میرے پیارے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو میری چاہنے والیاں ہیں، اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. انہیں بہت مس کرتا ہوں، کیونکہ میں جب ان سے کمیونیکیٹ کرتا تھا تو کبھی نہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی لیڈر بات کر رہا ہے، نہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا تھا میری فیملی سامنے بیٹھی ہے، میں اپنا بحث و مباحثہ چل رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے وقت میں. تو ہم ایک بڑا خاندانی
ہمارا رشتہ تھا، ایم کیو ایم میں جو کلچر تھا وہ میرے ہی موجودگی میں دوبارہ قائم ہو سکتا ہے۔ وہ کلچر آپ یہاں لندن میں آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، یہاں ساتھی وہی کر رہے ہیں جو پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب حالات نہیں ہے کہ آپ واپس جا سکیں؟ جی ایسے حالات نہیں ہیں، بالکل حالات جب پابندی ہے، نہ میرے کارکن کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، میرا گھر جلا دیا 90 کو تالا سیل کر کے، آج 7-8 سال ہو گئے سیل کیے ہوئے، اس کو پھر آگ لگا دی، پھر اس کو بلڈوز کر دیا۔ تو ان حالات میں جبکہ مجھے بولنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، نائکا بنانے کی کوشش کی، پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کی، پاکستان جانے کی کوشش کی، مگر فوج کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں آنے دیں گے، تو نہیں آنے دو، اللہ مالک ہے۔ ایک نام میں لوں، اگر آپ برا نہ مانیں، جو بڑا اس نام کا چرچا تھا آپ نہیں بنایا، مصطفیٰ کمال۔ مصطفیٰ کمال جی، میں کراچی جاتا ہوں، میں ان سے ملتا ہوں، ملاقات، میں نے کہا نا جرنلسٹ کے ناطے ہم سب سے نہیں آپ ملاقاتیں آپ کرتے ہیں۔ ملے ہیں، آپ کا میں کوئی اعتراض تھوڑی کروں گا، میں پابندی میں کوئی ڈکٹیٹر ملٹری ڈکٹیٹر تھوڑی ہوں، میں تو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف ڈٹنے والا ہوں، لیکن جو جس کا فرض ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے آزادانہ۔ آپ کو آزادی ہے، آپ جس سے جا کے ملے۔ آپ کیا مطلب مختصر سا کامنٹ کیا کریں گے؟ وہ گئے چھوڑ کے، روئے، الزام آپ پہ لگائے، پھر اس کے بعد واپس ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے اور اب وہ علم اٹھا لیا انہوں نے، تو کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں کچھ نہیں، انہوں نے کہا تھا میں لفظ مہاجر کو دفن کرنے آیا ہوں، اب وہ خود متحدہ قومی موومنٹ میں اس مہاجر پرچم تلے آ گئے ہیں، تو وہ بتائیں کہ وہ متحدہ کو دفن کر دیا انہوں نے، یا پرچم کے نیچے لپٹ کے خود دفن ہو گئے۔ بہت ظاہر ہے وقت آپ نے دیا، میں شکر گزار ہوں، لیکن ایک سخت یا کہنے تلخ ایک سوال کرنے کی جسارت کروں گا۔ جی جی، شاید میں کراچی میں رہتے ہوئے نہ کر پاتا یہ سوال اس دور میں جو حالات تھے، لیکن آج ظاہر ہے آپ بھی ایسے اس دور معاشرے میں پروپیگنڈا بہت ہوا، اس دور میں آپ لوگ جب آتے تھے کیا عزت خاطروں مدارات میں کوئی کمی نہیں، ہوتی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ طاہر ولا کے پاس میں نے آپ کا پہلا جو ہے نا وہ آپ کا پہلا دیدار کیا تھا لائیو طاہر ولا کے پاس، بلکہ وہ مجھے یاد ہے شاید کوئی بختر بند نما گاڑی تھی جس سے آپ نکل کے آپ نے ہاتھ آیا تھا۔ میں نے کہا نما گاڑی تھی، یعنی آپ ہم نے اس کو بنا لیا ہوگا ایسے 3 ڈبوں کی گاڑی کو، اور کیا تو وہ اوپر چڑھ کے نظر آؤں میں۔ ایگزیکٹلی، ہاں، تو وہ میں چھوٹا تھا نا اس وقت بہت، مجھے تو یہ لگا نا، ہم نے تو اپنی جوانی میں بختر بندی دیکھی ہے نا وہاں پہ، کیا کریں، تو آج بھی ہے۔ الزام آپ پہ لگا، بہت لگتے ہیں رہتے ہیں۔ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے، ISI کا ایجنٹ ہے، موساد کا ایجنٹ ہے، کس کا ایجنٹ ہے؟ MI6 کا، MI5 کا، کس کا ایجنٹ ہے؟ الطاف حسین ایجنٹ ہوتا تو اس کی آواز پہ نہ پابندی لگتی، نہ اس کی تحریر پہ پابندی لگتی، نہ اس کو ایکسائل میں آنا پڑتا، نہ آپ کو ہزاروں میل دور سے لندن بہت سارے لوگوں سے ملنے آنا پڑتا، اور ان کی بدولت آپ کو مجھ سے بھی ملنا پڑ گیا، آپ کو پاکستان میں ملنا پڑتا مجھ سے، یہاں نہیں آنے کی ضرورت پڑتی۔ بہت شکریہ تھا بھائی، تھینک یو سو مچ، اچھا لگا، بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور جو آپ نے جس طرح سے وہ جو اتنی زبردست ڈش جو ہے وہ سامنے رکھی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میرے نصیب میں تھی، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اور جس طرح سے آپ محبت دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات ہوں، لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ کہ آپ واپس آئیں، حالات اچھے ہوں، اور آئی ایم شیور، اور اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کرم کرے۔ میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی فوجیوں میں ایسے افسران پیدا کر دے جو انقلاب فوج میں لے آئے، میں ساتھ دوں گا ان کا۔ بہت شکریہ الطاف بھائی۔ ایک جاتے جاتے کوئی شعر یا کوئی آپ کا جو انداز ہے، میں چاہوں گا میرے ویورز کے لیے کچھ بھی، کوئی نعرہ یا کوئی گانا۔ آج بھی لوگ سن لیں، آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر،
دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی، دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سپر آج بھی. بہت شکریہ الطاف بھائی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، بہت شکریہ. الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود، آنے والے دنوں میں ایسی مزید انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ.